جس میں ہمارے بہت جید اور بڑے ہمارے پیارے بھائی ہمارے علماء جوائن کرتے ہیں اور ہمیں ہمیشہ کچھ نہ کچھ سکھاتے ہیں. ہمیں جوائن کیا ہے ڈاکٹر جمیل راٹھور بھائی نے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ آپ بھی جید ہیں، افصح ہیں، ابلغ ہیں، نہیں نہیں، آپ کی محبت ہے جمیل بھائی. آپ فصاحت لوگ و بلاغت اللہ نے آپ آپ کو عطا کی وہ فرمائی. کہتے ہیں نا کمپنی میں، اور عمران بھائی کی آپ سب کی کمپنی میں رہ کے کچھ نہ کچھ سیکھنے کی کوشش ہم کرتے ہیں. ماشاءاللہ عمران بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں، پچھلے سیگمنٹ میں بھی تھے. بہت شکریہ عمران بھائی آپ کا بھی، ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی. اور ہمیں جوائن کیا ہے آج ہمارے بہت ہی پیارے دوست ہیں محترم ڈاکٹر محمد عاطف اسلم راؤ صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ آپ خیریت سے ہیں جناب؟ اللہ. جی الحمدللہ. ڈاکٹر صاحب آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ معاشرے میں سدھار کے بارے میں ہے کہ کس طرح سے ہمیں بری چیزوں کو چھوڑ دینا چاہیے اور ان گناہوں کو خاص طور پہ جن کو معمولی سمجھتے ہیں، جیسے کہ جھوٹ بول دینا، کسی سے حسد کرنا، غیبت کرنا، اور اس طرح کے بہت سے معاملات ہیں. سود خوری، جو کہ جن کو کہتے ہیں بہت ہڈن طریقے سے ہوتے ہیں یہ گناہ. ظاہری ویزیبلٹی ان کی زیرو ہے، لیکن جب یہ گھروں میں لوگوں کی زندگی میں معمول اگر ان کا بن جائے تو زندگی اور معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے. کیا کہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. آپ کا عنوان بڑا خوبصورت ہے. دیکھیے احسن بھائی، صورتحال یہ ہے کہ میں تو اگر ایز ایگزامپل اگر کسی کو پیش کروں گا تو ہم سب کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم. بالکل صحیح، بالکل آقا صحیح. کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے جس قوم کے اندر مبعوث کیے گئے، اس کے ایسٹرن بارڈر پر اگر آپ دیکھیں تو وہاں پر آپ کو پرشین امپائر نظر آتی ہے. جزیرہ نما عرب کے ویسٹرن بارڈر پر آپ کو بیزنٹائن کنگز وہاں پر نظر آتے ہیں. جی ہاں. تو دنیا مائٹ از رائٹ کا شکار تھی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سنگل یونٹ سے آپ نے آہستہ آہستہ سدھار کا اہتمام کیا، لوگوں کو فلاح و بہبود کی طرف لے کر آئے. تو آپ کو پتہ ہے کہ ہم پڑھتے تھے دو قسم کے دائرے ہوتے ہیں، ایک سرکل آف انفلوئنس، ایک سرکل آف کنسرن. تو دنیا سرکل آف کنسرنز کے اندر بالکل جو ہے محبوط ہو کر رہ گئی تھی، صحیح محبوس ہو گئی تھی. صحیح. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یونٹ سے سرکل آف انفلوئنس کا آغاز کیا. دیکھتے ہی دیکھتے وہ سرکل جو ہے براڈن ہونا شروع ہوا. پہلے مکہ کو، پھر مدینہ کو انلائٹنڈ کیا، اور پھر پورے جزیرہ نما عرب کو انلائٹنڈ کیا، پھر ریڈ سی کو کراس کر کے یورپ میں داخل ہوا، اور آج اٹلانٹک اور پیسیفک اوشن کو کراس کر کے پوری دنیا کو انلائٹنڈ کر رہا ہے. بالکل صحیح، تو بالکل اس صحیح. کا پیغام کیا تھا؟ واٹ از دا سیکرٹ بیہائنڈ دیٹ ریولوشن؟ وہ انقلاب جو تھا اس کا اگر ایک نکاتی اگر آپ کوئی ایجنڈا لیں تو کس وجہ سے وہ انقلاب دنیا میں رونما ہوا، جو کہ پورے معاشرے کے ساتھ ساتھ ایک ملک اور ملک کے ساتھ ساتھ ایک سنگل یونٹ تک سب کو سدھارتا چلا گیا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انقلاب انقلاب توحید تھا. لانے والا اللہ کا حبیب تھا، اور جو لے کر آیا تو ہاتھوں میں قرآن مجید تھا. واہ ماشاءاللہ تو ماشاءاللہ. یہ تو اپنی جگہ پر ہے، لیکن حضور کے جو انقلاب تھا وہ ایک ہی تھا، equal justice for all, regardless caste, color, race and religion. کہ سب کے لیے یکساں نظام انصاف. دیکھیں کسی معاشرے میں ابتری اس وقت آتی ہے جب وہاں سے نظام انصاف ختم ہو جائے، انسان کے حقوق ختم ہو جائے. تو مدینہ منورہ میں جو فرسٹ ایور ویلفیئر ریاست قائم کی گئی وہ ایک ہی ایجنڈا تھا کہ نظام انصاف سب کے لیے، چاہے وہ یہودی ہو، چاہے وہ عیسائی ہو، چاہے وہ مسلم ہو، حق کی بنیاد کے اوپر انصاف کیا جائے گا. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمہ جہاد شخصیت کے مالک، اللہ نے جو آپ کو جہاد عطا فرمائی کائنات میں کسی کو نہیں عطا فرمائی. لہٰذا مسجد نبوی فقط نماز پڑھانے کے لیے نہیں تھی، وہ ایز اے سپریم کورٹ بھی اس کا ایک رول تھا، اچھی بات. ایز اے جی ایچ کیو ہیڈ کوارٹر بھی اس کا رول تھا. ٹھیک ہے نا، وہیں پر پلاننگ ہوتی تھی، وہیں پر باقاعدہ ایک مدرسہ بھی تھا، یونیورسٹی بھی وہیں پر تھی، وہیں پر جو ہے اسٹیٹ گیسٹ ہاؤس بھی تھا. تو سب کچھ وہیں پر تھا. ایک مسجد سے ایسا انقلابی پیغام نکلا کہ لوگوں نے جھوٹ بولنا ختم کر دیا. دیکھیں یہ جھوٹ اور یہ حسد و انتقام کب آتا ہے؟ جب آپ کسی کا استحصال کرتے ہیں، جب آپ کسی پر ظلم کرتے ہیں. حضور نے کیا انقلابی ارشاد فرمایا کہ اخاک مسلمن بلکہ انصر اخاک ظالمن او مظلومن، کہ تم اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم و مظلوم ہو. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، مظلوم کی مدد تو سمجھ میں آتی ہے، ظالم کی کس طرح مدد کرائے؟ آپ نے فرمایا کہ ظالم کو ظلم سے روک دو. لہٰذا ظالم کو ظلم سے روکنا اس کی مدد ہے، یہ اس کی مدد کرنا ہے. لہٰذا حضور نے ایک ایسی سوسائٹی بنائی جو کہ بیلنس سوسائٹی تھی، معتدل سوسائٹی تھی. اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے پھر جن جن کو گروم کیا، یہ جھوٹ بولنا خود بخود ختم ہو گئے، غیبت ختم ہو گئی. آپ نے ان کو انڈیکیٹ کیا کہ لوگوں، آپ تمہیں پتہ ہے کہ شرم اور حیا یہ ایمان ہے،
صفائی نصف ایمان ہے. جھوٹ جو ہے ایک مسلمان نہیں بول سکتا. تمہیں پتہ ہے منافق کی کتنی نشانیاں ہوتی ہیں. ادب ٹھیک ہے نا, ادب و آداب یہ حضور نے سکھائے. تو معاشرہ اس وجہ سے پنپ گیا کہ قیصر و کسریٰ بھی اس پر رش کرنے لگے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے انصاف دیا. جب انصاف مل جاتا ہے نا, انسان سے اشتعال ختم ہو جاتا ہے, غصہ ختم ہو جاتا ہے, کساد بازاری ختم ہو جاتا ہے, استحصال ختم ہو جاتا ہے, ایک دوسرے سے حسد و انتقام ختم ہو جاتا ہے. تو یہ آقا کریم, اور پھر اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر آئے, یا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہما آئے. انہوں نے پہلا خطبہ کیا دیا کہ لوگوں, میرے نزدیک تم میں سب سے کمزور وہ ہے جو طاقتور ہے, اور جب سب سے طاقتور میرے نزدیک وہ ہے جو تم میں سب سے بڑھ کر کمزور ہے. واہ واہ. تو یہ وہ معاشرہ تھا جس نے آ کر دنیا کو بدل ڈالا. ٹھیک ہے تو ڈاکٹر آج صاحب, بھی بہت ہمیں خوب, اسی سے انلائٹنڈ ہونے کی ضرورت ہے. بالکل صحیح, بہت بہت اچھی بات. بہت میں یہ بھی جانتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب کے پاس اتنا کچھ ہے ماشاءاللہ کہنے کے لیے کہ اگر ڈاکٹر صاحب کو ہم یہاں پہ 2-4 گھنٹے دے دیں اور انہیں کہیں کہ آپ بولتے رہیے تو ماشاءاللہ جمیل بھائی بولتے رہیں گے ماشاءاللہ. یہ آپ تعریف کر رہے ہیں یا نہیں, تنقید؟ یہ تعریف کے طور پہ کہ آپ, کیونکہ جب انسان ایجوکیٹڈ ہوتا ہے, اپنا ماسٹر ہوتا ہے اپنی چیز میں, تو اس کو معلوم ہوتا ہے کہ کیا بولنا. تو میں تعریف کے طور پہ. عمران بھائی,